السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں غائبانہ طور پر اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بسا اوقات دعاؤں کی درخواست کی جاتی ہے، کسی کی صحت کے لیے اور مختلف ناحیوں سے لوگ دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، یا کسی مسلمان بھائی کی تکلیف پریشانی ہمیں معلوم ہوتی ہے تو ہمارا یہ اخلاقی اور دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے پریشان حال مصیبت زدہ مسلمان بھائیوں کے حق میں دعائے خیر کریں۔ یہ اخوت کا بھی تقاضا ہے۔ صحیح بخاری کی جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو اخوت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ہمارے جو مجبور پریشان حال مصیبت زدہ بھائی ہیں ہم ان کے حق میں خیر و عافیت کی دعائیں کریں، اس لیے کہ جب کوئی مسلمان بندہ غائبانہ طور پر اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ دعا صرف اس کے حق میں نہیں ہوتی بلکہ دعا مانگنے والے کے حق میں بھی وہ دعا ہوتی ہے۔ فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے، اور فرشتہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے وہ ہماری دعا پر آمین کہتا ہے اور ہمارے حق میں وہی دعا کرتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، جو چیز تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اے اللہ تو وہی چیز اس بندے کو بھی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملک وَلَكَ بِمِثْلٍ، جب بھی کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا پر کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، تیرے لیے بھی وہی چیز ہو جو اپنے تو بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے عبداللہ بن صفوان ملک شام گئے، کہتے ہیں کہ میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر گیا تو اتفاق سے وہ گھر میں نہیں تھے، ام درداء تھیں، تو ام درداء نے مجھ سے سوال کیا کیا آپ اس سال حج کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں، تو کہا کہ ہمارے لیے دعائے خیر کریں، ہمارے حق میں خیر کی دعا مانگیں، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا دعوت المرء المسلم بظاہر الغیب دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابۃ، ایک مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ طور پر قبول ہوتی ہے جب بھی عند رأسہ ملک موکل، اس کے پاس اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، جو تو اپنے بھائی کے حق میں دعا مانگ رہا ہے وہی تجھے اللہ تعالیٰ تجھے بھی دے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کان بعض السلف اذا اراد ان يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأنها تستجاب ويحصل له مثلها، کہتے ہیں امام نووی کی بعض سلف کا حال یہ تھا کہ جب وہ اپنے حق میں کسی چیز کی دعا کرنے کا ارادہ کرتے تو اپنے لیے نہ مانگ کر وہی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگتے، اس لیے کہ وہ اس حدیث کی روشنی میں انہیں یقین ہوتا کہ جو چیز ہم اپنے لیے مانگیں گے وہ ضرور نہیں ہے کہ وہ ملے یا نہ ملے، دعا قبول ہوگی یا نہیں،
لیکن جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ طور پر وہ چیز مانگیں گے، دعا کریں گے، تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جو چیز اسے حاصل ہوگی وہی چیز ہمیں بھی حاصل ہوگی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے، افضل الدعاء دعوت غائب لغائب، سب سے افضل دعا ایک غائب شخص کی دعا کسی غائب کے حق میں ہے۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے کسی مسلمان مجبور پریشان حال مسلمان بھائی کے حق میں اگر دعا کریں گے تو یہ دعا بڑی افضل دعا ہوتی ہے۔ خلوص کے ساتھ اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ طور پر دعا کرتے ہیں تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے افضل دعا قرار دیا ہے۔ اور اگر آپ کتاب و سنت کی دعاؤں پر غور کریں گے تو قرآن و حدیث کے اندر جو دعائیں بتائی گئی ہیں وہ دعائیں خاص اپنے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس دعا میں جہاں اپنے لیے دعا مانگی جاتی ہے وہیں اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، یہاں تک کہ پوری امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ آپ دیکھیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما، میرے والدین کی اور تمام مومنوں کی۔ تو سب سے پہلے اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، پھر تمام اہل ایمان کے حق میں مغفرت کی دعا۔ سورہ نوح کے آخر میں نوح علیہ السلام کی دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ سب سے پہلے اپنے مغفرت کی دعا کی، پھر اپنے والدین کے حق میں، پھر تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے۔ تو یہ قرآن کی دعائیں ہیں۔ تو ان دعاؤں میں بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جب دعائیں کریں تو صرف اپنے لیے دعاؤں میں اپنے آپ کو خاص نہ کریں، بلکہ اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، خاندان اور قبیلے کے لیے، یہاں تک کہ پوری امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے حق میں، اہل ایمان کے حق میں ہماری دعائیں ہونی چاہیے۔ اور ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ ہم غائبانہ طور پر جو مسلمانوں کے حق میں دعائیں کریں گے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خاندان اور قبیلے کے لیے، یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو چیز ہم ان کے حق میں مانگیں گے وہی چیز اللہ تعالیٰ ہم کو بھی فرشتے کی دعا کے ذریعے عطا کرے گا۔ تو اس لیے آپ اس وقت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آندھرا کے بعض علاقوں میں اور خاص طور پر حیدرآباد اور اس کے آس پاس میں گزشتہ 4-5 دنوں سے مسلسل بارش اور طوفان کی وجہ سے وہاں کی عوام، وہاں کے مسلمان بھائی بہت پریشان ہیں۔ اب تک بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، اور ابھی مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں، ادھر سے ادھر محفوظ مقامات پر جا رہے ہیں، اور راحت رسانی کا کام تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں مسلمانوں کے علاوہ ان کے لیے بھی ہماری دعائیں ہونی چاہیے ان کی عافیت کے لیے، اس لیے کہ اسلام انسانیت کا دین ہے۔ انسانیت کے حق میں، انسانیت کے نام پر ایک دوسرے کی مدد ہونی چاہیے، انسانیت کے نام پر ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے۔ تو ہم وہاں کی عوام کے لیے، وہاں کے مسلمان بھائیوں کے جو پریشان حال ہیں ان کے حق میں ہم اپنی دعاؤں میں، پرخلوص دعاؤں میں ان کے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ آج ہم ان کے حق میں دعا کریں گے، آج وہ مجبور ہے، پریشان ہے، تو خدا نخواستہ کبھی کوئی پریشانی ہمارے اوپر آئے گی تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر آنے والی مشکلات اور مصیبتوں سے ہم کو بچائے گا، ہماری حفاظت کرے گا۔ آج ہم ان کے حق میں دعائیں کریں گے، کل دوسرے لوگ ہمارے حق میں دعائیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مصائب و مشکلات سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی ہم سے دعاؤں کی درخواست کی جائے، یا جب ہم سنیں کہ ہمارے مسلمان بھائی فلاں جگہ پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، دینی اور اخلاقی ذمہ داری، کہ ہم ان کے حق میں دعائیں خیر کریں اور پرخلوص دعائیں کریں، اس لیے کہ ہماری دعاؤں سے اللہ رب العالمین ان کو عافیت عطا کرے گا، اور یہ ان کے حق میں بھی دعا ہوگی اور وہ دعا ہمارے حق میں بھی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کی عوام، وہاں کے مسلمان جو بھی پریشان حال ہیں ان کو اللہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، ان پر رحم فرما، اور ان کے اوپر اے اللہ خصوصی رحم فرما، ان کی مدد فرما، اور جلد از جلد اس مصیبت اور پریشانی کو اے اللہ تو ان سے ٹال دے۔
اور ان کو عافیت کی زندگی عطا فرما. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی عطا فرما, اور ہر قسم کے مصائب و مشکلات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.